الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے ایک بار پھر آپ کو ناظرین میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ کو جو ہے وہ اس پروگرام میں خاص طور پہ جسے ہم صبح نور کا نام دیتے ہیں، حاضر خدمت اپنی پوری ٹیم کے ساتھ۔ تو جناب آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کو معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حسین ترین جھرمٹ میں ایک ایسے مدنی ستارے کی بارگاہ میں اپنی محبتوں، اپنی عقیدتوں اور اپنی چاہتوں کے نذرانے مل کر پیش کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کی کہکشاں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین اس کائنات کی وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی معظم، مکرم اور بے مثل و بے مثال تاج سے سرفراز کیے گئے، جو دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر بنے، جو حب رسول و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہکار بنے، جن کی نماز سے زیادہ کسی کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے مشابہ نہ تھی، جن کا جینا مرنا بس ذکر مصطفیٰ اور دیدار مصطفیٰ اور خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو دیدار یار کی لذتوں سے فیضیاب ہوئے اور پھر یاد سرکار کی حلاوتوں سے فیضیاب ہوئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے تاجدار اور محبوب پروردگار کی خدمت گزاری کے لیے منتخب کیا، جن پر رحمت للعالمین کی عنایتوں اور کرم کی برکھا اس حد تک برسی کہ پورے 10 برس کی خدمت گزاری میں کبھی دو عالم کے سردار نے انہیں اف تک نہ کہا، جو اسلامی تاریخ کی اس عظیم المرتبت خاتون کے جگر گوشے ہیں، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتے میں خالہ بھی ہیں، انتہائی نڈر بھی ہیں، اور عقیدت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں انتہائی بلند و بالا بھی ہیں، اور جو مدینہ پاک میں اسلام قبول کر کے انصار کی پہلی مسلم خاتون کا اعزاز حاصل کرنے والی بھی ہیں، جنہوں نے امت کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں وہ گوہر نایاب عطا کیا ناظرین، جو صرف 10 برس کی عمر میں مخدوم کائنات کی خدمت گزاری میں تشریف لائے، اور زندگی بھر جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ نہ فرمایا ان کے خادم کی حیثیت سے اپنے فرائض کو نہایت خوبی سے انجام دیتے رہے، جن کو دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی کہ یا الہی اس کے مال و اولاد میں اضافہ اور جو کچھ اسے دے اس میں برکت عطا فرما۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناظرین ان سے بڑی خاص محبت تھی کہ ان کو بیٹا کہہ کے اور کبھی کبھی انیس کہہ کے مخاطب کیا کرتے تھے۔ سفر و حضر اور خلوت و جلوت ناظرین یعنی کہیں بھی ان کے لیے کوئی تخصیص نہ تھی، جو صبح و شام صحبت حبیب خدا، دیدار حبیب خدا، تکلم حبیب خدا، تبسم حبیب خدا اور معمولات حبیب خدا کے فیضان سے فیضیاب ہوتے رہے، اور ہمیشہ اس شرف پر ان کو ناز رہا۔ نزول حجاب سے پہلے ناظرین وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آزادی کے ساتھ آتے جاتے تھے، کم و بیش تمام ہی غزوات میں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر بن کر میدان میں اترتے تھے، یہاں تک کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع پر بھی ناظرین مبارک صحبت آپ کو نصیب ہوئی کہ جن کے گھر میں مواخات جیسا عظیم الشان بھائی چارہ قائم ہوا، جن کا گھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام گاہ بنا، اور جن کے گھر کے در و دیوار مبارک پسینے سے یعنی سرکار علیہ السلام کے مبارک پسینے سے مہکا کرتے تھے، کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی ایک بہت بڑی تعداد جن سے مروی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناظرین دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین میں صدقات کا افسر منتخب فرمایا۔ علمی مقام کا یہ عالم
السلام کے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں تعلیم فقہ کے لیے ایک جماعت کے ساتھ بصرہ روانہ کیا. اس جماعت میں تقریباً 10 افراد موجود تھے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل سکونت بصرہ میں اختیار کی ناظرین, اور زندگی کا بقیہ حصہ بھی یہیں بسر کیا. ان کے مشاغل میں یعنی ما سوائے ناظرین اس عہد کی تمام لڑائیوں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصیت سے حصہ لیا. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر میں, مال میں, اولاد میں دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کثرت سے نوازے گئے, 100 سال کے قریب عمر مبارک پائی اور 100 ہی کے قریب آپ کی اولادیں بھی ہوئیں. عجیب رنگتا صاحب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جابر سے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق ببانگ دہل آپ فرما دیا کرتے تھے. تیقن اس بات پر تھا کہ جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا عطا فرمائی ہے اس کے بعد کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناظرین اپنی اولاد سے بھی بہت محبت تھی. خود ان کی تربیت کرتے تھے, اپنے لڑکوں کی, اپنی لڑکیوں کی تیر اندازی سکھاتے تھے, ان کو حلقہ درس میں باقاعدہ بٹھاتے تھے, اور آپ نے اپنی اولادوں کی صورت میں ایک ایسی جماعت تیار کی صاحب جو آگے بڑھ کر جو ہے باقاعدہ دین کا کام کرنے والے بنے, اور رہتی دنیا تک ظاہر ہے ان کا خاندان جو ہے وہ دین کی خدمت گزار رہے گا. اور آخر میں ایک بات, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا کیا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کے یعنی اس کائنات کی سب سے عظیم ترین فیملی کے ایگزیکٹو ممبر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. ایک بڑی اہم ترین بات آج میں اس پروگرام میں آپ کو بتلاؤں گا جس کو سن کے ساتھ آپ کی طبیعت جو ہے وہ خوش ہو جائے گی, کیونکہ آپ کی یہ وصیت تھی جب آپ اس کائنات سے, اس دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے جا رہے تھے نا. بھائی صحابی رسول تھے, عقیدہ کیا تھا, لیکن سنیے عقیدہ یہ تھا کہ میری زبان میں جو ہے یعنی اس کے نیچے جو ہے منہ مبارک کو رکھ دینا. اس منہ مبارک کا فیضان میں آج آپ کو بتلاؤں گا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے ناظرین. ہمارے ساتھ شخصیات جو موجود ہیں یقیناً تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائے. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرمائے. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرمائے. تینوں آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے علامہ صاحب, کیا خوشبودار شخصیت صاحب, اور صبح سے جو ہے وہ ذرا دل کی کیفیت بھی اس اعتبار سے بڑی عجیب ہے کہ جیسا میں نے ناظرین کو کہا, ناظرین انشاءاللہ جڑے رہیں گے. بھئی یہ ذہن میں رکھیے, میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں, زلف مبارک کے حوالے سے سرکار علیہ السلام کی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ, لیکن بات بڑی کمال ہے, وہ سن کے انشاءاللہ آپ اشش کر اٹھیں گے. تو وہ جو ظاہر ہے کیوں نہ ہو کہ خوشبودار نبی جن کے گھر میں جاتے ہوں اور جن کے پسینے کی خوشبو سے ان کا گھر معطر ہوتا ہو تو ان کا ذکر تو ویسے ہی ہمیں خوشبودار کر دے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی آپ کا حسین تعارف, اور خاص طور پہ جو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ, آپ کی والدہ محترمہ, ان کے مقام و مرتبے سے آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سیدنا و مرشدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صف میں ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے, اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں جو قربت اور حضور کی خدمت کا جو شرف انہیں حاصل ہوا وہ خال خال ہمیں کسی اور صحابی میں نظر آتا ہے. اس اعزاز اور اس شرف نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر صحابہ سے ممتاز اور ممیز کیا. جب ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی تذکرے کی بات کرتے ہیں تو یہ ذہن نشین رہے کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی انس ہے, اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو حمزہ ذکر کی جاتی ہے. سبحان. اور ساتھ ساتھ جو لقب ہے جس سے آپ کو پکارا گیا اور آپ ملقب ہوئے وہ ہے خادم رسول. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے خادم کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفر میں بھی خدمت کی, حضر میں بھی خدمت کی, آپ اگر مسجد نبوی میں ہیں تو تب بھی خدمت کی, اور امام الانبیاء اگر اپنے مبارک حجرے میں ہیں تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی خدمت کرتے. کیا کہنے, سبحان اللہ. تو اس لیے آپ کے ٹائٹل کو یعنی خادم رسول جب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو جیسے ہی یہ لقب سامنے آتا ہے تو فوراً خیال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ہی چلا جاتا ہے. اچھا علامہ صاحب, اس سے بڑا ٹائٹل کوئی کائنات میں ہو سکتا ہے؟ نہیں, خادم رسول ہوں, اس سے بڑا کوئی ٹائٹل ہو سکتا ہے؟ ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, کیا کہتے ہیں, اس غلامی کو خادمی کے رنگ میں جب قبول کیا. تو آج آپ دیکھیے کہ اتنے عرصے بعد بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زبان پر آتا ہے تو چہرے پر رعنائی اور چہرے پر روشنی پھیل جاتی ہے. چونکہ آپ کا تعلق مدینہ المنورہ سے ہے, آپ انصار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں, اور آپ کا تعلق بنو نجار سے ہے. اس اعتبار سے یوں سمجھ لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر تشریف لا رہے ہیں تو ابتدائی وہ افراد اور ابتدائی گھرانے
کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام سے جانثاری اور وفاداری کے دم بھرے ہیں، ان میں ایک گھر اور ایک خاندان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ ننیالی بھی ہوئے نا پھر اس کا مطلب۔ اب دیکھیے کہ جب ہم آپ کی والدہ ماجدہ کی بات کرتے ہیں، سیدہ ام سلیم تو آپ کی کنیت ہے، اسی سے آپ معروف ہو گئیں۔ دو نام تاریخ نگاروں نے ذکر کیے ہیں، رملہ یا سہلہ۔ اچھا، ان دو ناموں سے آپ پکاری گئی ہیں، لیکن آپ کی کنیت اتنی معروف ہوئی کہ آپ ام سلیم بنت ملحان کے نام سے جانی جاتی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاندانی تعلق بھی۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے دادا جان ہیں، ان کی والدہ ہیں سلمہ بنت زید، تو یہ سیدہ ام سلیم جو ہیں وہ ان کی پوتی ہیں۔ اوکے، تو اس اعتبار سے سیدہ ام سلیم جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی خالہ لگتی ہیں، رشتے میں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بئی معنی حضور کے خالہ زاد بھائی، رشتے میں خالہ زاد بھائی ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو قرابت داری ہے، یہ جو تعلق ہے جو مدینۃ المنورہ میں رہنے کی وجہ سے یہ آپ کو نصیب اور میسر ہوئی، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انداز اور اس کا رنگ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ قائم رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر جب ہم حضرت سیدہ ام سلیم کا مزید تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مبارک ہستی ہیں، مبارک شخصیت ہیں کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے گھروں میں کثرت کے ساتھ جایا کرتے ہیں، ان میں ایک گھر سیدہ ام سلیم کا ہے کہ اکثر و بیشتر کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں قیلولہ کے لیے سیدہ ام سلیم یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ حسین منظر بیان کریں، اور کیا وہ خوبصورت روایت ہے کہ جس سے تقریباً امہات کتب میں ذکر کیا کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیلولہ فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام ایک چٹائی پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ تو گرمی کی شدت کی وجہ سے جب امام الانبیاء کے مبارک جسم سے وہ معطر اور منور پسینہ باہر آتا ہے، تو کیا عقیدت ہے، کیا عقیدہ ہے، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں حضور کے اس مبارک پسینے کو اپنے پاس جمع کر رہی ہیں۔ حضور کے مبارک جسم سے اگر کوئی بال ٹوٹ کر جو ہے وہ نیچے لگ جاتا ہے چٹائی پر، تو اسے بھی اپنے پاس محفوظ کر رہی ہیں۔ اور پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ اس کا کرتی کیا ہے، کہا کہ ہمارے خاندان میں اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم آپ کے مبارک پسینے سے اپنی بیٹیوں کو برکت دیتے ہیں، انہیں منور بھی کرتے ہیں، انہیں معطر بھی کرتے ہیں، پھر ان کا گھر خوشبودار گھر کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، خوشبو والا گھر ان کا خوشبو والا گھر ہو جاتا ہے۔ تو یہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اختصاص میں سے ہے کہ حضور کے مبارک جسم اطہر سے جو پسینہ بھی نکل رہا ہے تو وہ بھی اس قدر بابرکت ہے۔ آپ نے دو نکاح فرمائے سیدہ ام سلیم، اور دونوں پر جو ہے آپ کے جو غیرت ایمانی کا معاملہ ہے وہ بڑا زیادہ ہمیں نظر آتا ہے۔ مالک بن نضر سے صرف اسی بات پر جھگڑا ہوا کہ وہ اسلام قبول نہیں کرا، تو وہ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے، آپ نے بھی وہ معاملہ ختم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب جناب ابو طلحہ انصاری سے تو اس وقت بھی آپ نے یہی شرط رکھی کہ تم پہلے اسلام قبول کرو، پھر اس کے بعد میں تمہارے عقد میں آؤں گی، اور ان سے اسلام قبول کروایا، اور پھر یہ نکاح ان کا قائم ہوا، جس سے جناب ابو عمیر ہمیں نظر آتے ہیں اور دوسرے شہزادے جناب عبداللہ بھی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا شاندار مطلب ہستی جو ہے وہ دین اسلام کی بن کے اوپر ہے۔ لیکن بھائی کون، یہ مجھے ذرا بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، یہ کون سی قرآن کی آیت تھی جس سے رجوع کیا تھا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سرکار علیہ السلام کے پسینے مبارک کو جو ہے اس انداز سے جو ہے محفوظ کرنا ہے، منہ مبارک کو اس انداز سے محفوظ کرنا ہے؟ یہ کس حدیث مبارکہ میں پڑھا تھا انہوں نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں صحابہ کا عقیدہ ہی جو ہے وہی صحیح عقیدہ تھا کہ جنہوں نے ہمیں بتلایا کہ عقیدت اور عقیدہ یہ ہوا کرتا ہے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے صاحب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ظاہر ہے جس طرح سے حاضری ہوئی ہے صاحب، وہ ایک شاندار منظرنامہ ہے۔ دوسرا پھر ظاہر ہے وہی بات ہے، خدمت گزاری ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصیب ہونا، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور پھر دعاؤں کا ظہور ہونا صاحب، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے دلوں کی طرف نگاہ فرمائی، تو تمام دلوں میں سب سے خوبصورت دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو پایا، تو آپ علیہ السلام کو اپنی محبوبیت کے لیے پسند فرمائی۔ واہ واہ واہ۔ پھر دوبارہ تمام بندوں کے قلوب پر نگاہ فرمائی تو سب سے بہترین دلوں کو حضور کی صحابیت کے لیے منتخب فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ان صحابہ کرام میں اب میں ایک اگلی بات جنید بھائی عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا ایمن بن ام ایمن، ربیعہ بن کعب، عقبہ بن عامر، سعد، افلا، ابو ذر غفاری، مہاجر، حنین، نعیم، ابو الحمراء، ابو سمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین،
انہیں خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے منتخب کیا. لیکن ان میں ایک شخصیت ایسی ہیں جنہیں 10 برس تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نصیب ہوئی، اور وہ حضرت سیدنا ہمارے آقا و مولا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات جو ان کے خادم ہمارے آقا ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ آپ کی پیشانی کے بال بڑے تھے. اچھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بال مبارک کو پکڑا کرتے تھے اور ان کو بال مبارک سے آگے لیا کرتے. اچھا، یہ پیار کا انداز. جی، پیار اور محبت کا انداز. اور آپ کے جو کان مبارک تھے وہ بھی یعنی آپ کے جسم مبارک پر بہت خوبصورت لگتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے یا ذل اذنین، اے 2 کانوں والے. 2 کانوں والے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو بھی آگے بات بھی ذکر ہوگی کہ حضور نے آپ کے لیے جب دعا فرمائی تو آپ کے علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ وَكَانَ فِيهِ رَيْحَانٌ يَجِئُ مِنْهُ رِيحُ الْمِسْك، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی خوشبو کی وجہ سے ایک مشک و عنبر کی ایسی خوشبو آتی تھی جس کا کوئی یعنی مثال اور کوئی نظیر ان کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گزاری کی کیا بات کی جائے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے، حدیث میں ہے کہ اخذت بی یدی، خود فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا. فاتت بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہذا ابنی وہو غلام کاتب، یہ میرا بیٹا ہے اور اس کو لکھنا آتا ہے. ہائے ہائے ہائے، اور 10 برس کی عمر ہے. 10 برس کی عمر. واہ، یہ کمال بات ہے. یا رسول اللہ انہیں لکھنا آتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث میں آتا ہے فقالت له هذا انس غلام کاتب یخدمک، یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں یہ آپ کی خدمت کریں. خوبصورت جملہ ہے. فقبلہ، حضور نے خدمت کے لیے قبول فرما لیا. ہائے ہائے ہائے، کیا. اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ابھی مفتی صاحب جو بیان کر رہے تھے، آپ نے جو خوبصورت منظر کشی کی ہے کہ اگر ماں حضور کی محبت میں خود اپنا سب کچھ فنا کر چکی ہو تو پھر وہ محبت اولاد میں منتقل ہوتی ہے، ٹرانسمٹ ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں یہ عشق رسول منتقل ہو جائے تو والدین کو محبت کر کے دکھانی، ماؤں کو مرکز بننا ہوگا. صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے میرے رازوں کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہر وقت سفر ہو، حضر ہو، یہاں تک کہ غزوہ بدر میں جب ایک آپ کے خادم نے آپ سے بعد میں سوال کیا کہ اشہدت بدرن، کیونکہ 10 برس کی عمر تھی، بچوں کو جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں تھی. تو اب آپ جواب میں فرماتے ہیں این اغیب عن بدرن، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یوم بدر کے دن حضور سے دور ہو جاؤں. اور پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ تو میدان جنگ میں تلوار کے جوہر دکھا رہے ہیں، اور حضرت انس بن مالک حالت جنگ میں، جنگ بدر میں، غلام یخدمہ، حضور کی خدمت کر رہے ہیں. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے. کیا شاندار بات ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کبھی نہیں فرمایا کہ اساتا، تم نے یہ بہت برا کام کیا، اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ بیس ما صنعتا، تم نے نعوذ باللہ کتنا برا کام کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ اس سے بہت اعلیٰ اور کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ کیوں نہیں کیا اور کیوں کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی آپ اچھا دعاؤں کے بارے میں بتائیے، دعاؤں کے بارے میں. اچھا، اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمات سر انجام دیتے رہے، تو اس خدمت سے بہت کچھ حضرت انس بن مالک کو عطا ہوا، سب کچھ عطا ہوا. ان میں سے ایک عطا تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنا عصا مبارک عطا فرمایا، اور جب وصال ہوا تو آپ کا عصا مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے کفن میں رکھا گیا اور اسی حالت میں انہیں دفن کیا گیا. اسی خدمت میں منہ مبارک عطا ہوئے تو وہ زبان مبارک پر رکھ دیے گئے. اور اسی خدمت میں ایک دعا یہ ہے کہ والدہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیں، تو فرمایا اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ، اے رب کریم انہیں رزق عطا فرما، انہیں مال عطا فرما، انہیں اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے 100 برس سے زائد عمر مبارک عطا فرمائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 سے زائد اولاد عطا فرمائی. آپ کے باغ میں سال میں 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اللہ کا تھے. اور کیا برکت ہے، کیا برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت
آپ کے خاندان میں آپ کے وصال کے بعد بھی جاری و ساری فرمائی. واہ. اور ابھی میں ایک بڑا امپورٹنٹ میں نے کہا نا ذرا تھوڑا سا تجسس میں رکھے ہوئے ہوں اس وقت, وہ بات کرنی ہے مجھے. وہ تو کیا کمال, یعنی مبارک کی محبت کیسی عطا کی کہ اس کی خدمت گزاری رہتی دنیا تک یہ خاندان کرتا رہے گا. اس پہ بات کریں گے آگے جا کے. لیکن ایک بات دیکھیے صاحب, بڑی اور یہ بڑی کمال بات ہے. اب 10 برس مثال کے طور پہ یہ بلا تمثیل بلا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اگر آپ 10 برس کے کسی بچے کو آج آپ اٹھائیں, آپ اس سے کوئی بات رازداری کی کر نہیں سکتے. آپ کو پتا ہے کہ وہ بات جو راز میں نہیں رہے گی. گنجائش کہ اب تو بڑوں سے بھی نہیں کر سکتے, لوگوں کے پیٹ اتنے ہلکے ہو چکے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ دیکھیے کیا ٹرسٹ لیول تھا سرکار کا, اور کیا سائیکولوجیکل کنسٹرکشن تھی سرکار علیہ السلام کی, کہ 10 برس کے اپنے مطلب خادم کو سرکار علیہ السلام جو ہے سارے اسرار و رموز بھی بتلا رہے, اور جلوت و خلوت میں ساتھ ہے. یعنی وہ ٹرسٹ لیول کیا ہوگا ذرا یہ بتائیے. پھر وہی بات ہے, جب اپنے گھر کے آئے کیسے آئے, تو پھر دنیا نے دیکھا کہ علم فقہ میں جو آپ نے مقام حاصل کیا, تو ذرا ان کے اساتذہ کے بارے میں, تلامذہ کے بارے میں بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی خصوصی فضائل سے نوازا ہے, اور خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ اعزاز ہے جو رہتی دنیا تک لوگوں کے سامنے ایک سورج کی طرح ظاہر ہوتا رہے گا. اور جو 10 سال کی خدمت ہے, یہ اور کسی صحابی کو اس طرح کی خصوصیت حاصل نہیں ہے. اور اگر ہم آپ کے اساتذہ کا تذکرہ کریں تو سب سے پہلی جو عظیم شخصیت آپ کی استاد بنی, وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. اور اندازہ کریں یہ وہ درسگاہ ہے جس میں 1-on-1 ٹیچنگ ہو رہی ہے. ایک طرف سکھانے والے تاجدار کائنات ہیں, اور دوسری طرف سیکھنے والے حضرت انس بن مالک ہیں. اور درسگاہ کی ابتدا کا وقت کیا ہے, وہ رات کا آخر پہر تہجد کا وقت, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے ہیں اور حضرت انس بن مالک آپ کے وضو کا پانی تیار فرماتے ہیں. سیکھنے کا یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے تہجد سے, اور یہ درسگاہ چلتی ہے عشاء کے وقت تک. یہ عظیم استاد اور تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک کی تربیت فرماتے ہیں. دیگر اساتذہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں, اور آپ کا ان پر اعتماد دیکھیں کہ حضرت ابوبکر کے اسٹوڈنٹس میں ہیں انس بن مالک, اور اسٹوڈنٹ میں بھی کیسا اعلیٰ معیار ہے آپ کا کہ حضرت ابوبکر آپ کو بحرین کے صدقات کا کنٹرول عطا فرماتے ہیں. یعنی ڈیڈ آنیسٹی, جسے آپ ڈیڈ آنیسٹی عطا فرماتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے صدقات پر ان لوگوں کو متعین نہ کرو جو بہت زیادہ عرصے تک نماز پڑھنے والے ہیں, بلکہ ان کو متعین کرو جو صدقات اور معاشیات کے ماہر ہیں. اس سے مسجد کمیٹی والوں کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ صدقات کے لیے ایک عالم اور مفتی کو رکھنا چاہیے, نہ کہ وہ. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں, اور آپ کا بھی ان پر ٹرسٹ لیول دیکھیں کہ یہ میرا وہ اسٹوڈنٹ ہے جسے میں فقہ کا امام بنا کر بصرہ کی طرف بھیج سکتا ہوں. یعنی 10 لوگوں کو سلیکٹ کیا, اس میں آپ شامل تھے. اس میں آپ شامل تھے, اور بصرہ کی طرف فقہ کے امام کے طور پر آپ کو بھیجا. اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے اساتذہ میں ہیں. اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے اساتذہ میں. گویا کہ نظر آتا ہے کہ انس بن مالک نے ان سارے اساتذہ کو, ان سارے ستاروں کو ایک ایک کر کے منتخب فرمایا ہے کہ حضور نے کس کے بارے میں کیا فضیلت ارشاد فرمائی ہے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ جن کی قرات جو ہے, جن کی قرات اور جن کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں 4 لوگ ہیں جن سے قرآن سیکھنا چاہیے, اور ان میں سے ایک حضرت ابی بن کعب ہیں. اور حضور ان سے پوچھا کرتے تھے کہ قرآن کی سب سے بہترین, سب سے معظم سورت کون سی ہے, تو آپ ارشاد فرماتے ہیں آیت الکرسی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کا اظہار. ان سے کیا کیا منتقل آپ کو, تو آپ یہ استاد آپ کے ہوئے. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ ہیں, تاجر الرحمن ہیں, اور آپ کی رائے کی کیا اہمیت ہے. حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد جب خلافت کا فیصلہ ہوگا تو عبد الرحمن بن عوف کی رائے کو بڑے غور سے سننا, اور اگر اختلاف ہو جائے تو تم اس کا ساتھ دینا جس کی طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں. اتنے صاحب الرائے شخص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد بنتے ہیں. اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاذ بن جبل, حضرت عبادہ بن صامت, حضرت عبداللہ بن رواحہ, حضرت ثابت بن قیس, حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اتنی عظیم شخصیات جو سابقون اولون اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں حضرت انس بن مالک کے استاد بنتے ہیں. اسی طرح خواتین اساتذہ میں بھی ہمیں 4 نام نظر آتے ہیں جن سے براہ راست حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکتساب فیض کیا ہے. ان میں سب سے پہلی شخصیت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں جن سے براہ راست حضرت انس بن مالک نے اکتساب فیض کیا ہے. اسی طرح آپ کی والدہ زبردست تربیت کرنے والی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح آپ کی خالہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضرت عباس کی زوجہ ام فضل یہ بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں. اسی طرح آپ کے اسٹوڈنٹس بھی جیسے آپ کے اساتذہ کمال اور زبردست شخصیت کے حامل ہیں اسی طرح آپ کے تلامذہ بھی بہترین شخصیت کے حامل ہیں. ان میں سب سے بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت عمر کے پاس لایا گیا اور حضرت عمر فرماتے ہیں یہ حسین بچہ ہے اس کا نام حسن رکھو. اور آپ نے پھر ان کو جو ہے وہ تعلیم دی, ان کو اپنا اسٹوڈنٹس بنایا. اسی طرح سلمان تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ تھے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ بصرہ میں 3 حفاظ حدیث ہیں جن میں سے ایک سلمان تیمی ہیں. یعنی بڑے بڑے محدثین پیدا کرنے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا زبردست کردار ہے. اسی طرح جو رازدار رسول والی حدیث ہم نے سنی اور روایت سنی, ثابت نبانی آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان سے ایک رازدار رسول والی روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے, بچوں کو سلام کیا اور مجھے کسی کام سے بھیج دیا. کام سے جانے کی وجہ سے والدہ کے پاس جانے میں دیری ہو گئی. والدہ نے پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام سے بھیجا تھا. والدہ نے پوچھا کیا کام تھا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے رسول کے درمیان راز ہے, میں نہیں بتاؤں. والدہ کی تربیت بھی دیکھیں, آپ ارشاد فرماتی ہیں آپ یہ سوچتی ہیں کہ میرے بیٹے کی ایسی زبردست تربیت ہے کہ ابھی بچپنا ہے اور حضور کے رازوں کی ایسی حفاظت کرتے ہیں. آپ ارشاد فرماتی ہیں کبھی بھی قیامت تک حضور کے راز کسی کو بھی نہیں آپ. اب لیٹس اسیوم 10 برس کی عمر میں گئے آپ, ظاہری طور پہ ظاہر ہے, اور 10 برس آپ کو جو ہے خدمت گزاری کے تقریباً ملے. اب بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ابتدائی دور کا بھی ہو سکتا ہے, یہ مطلب یہ 12-13 برس کی عمر کا بھی ہو سکتا ہے, یہ 15 برس کی عمر کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن کمال دیکھیے صاحب کہ جو اپنی والدہ کو راز نہ بتائیں ان کی رازداری کا پھر عالم کیا ہوگا. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ایک بہت ہی حسین سوال ہے اور عقیدے کا سوال ہے اور کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جواب دینے والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن صاحب بات یہ ہے کہ ہماری اوقات بھی اس میں کھل کے سامنے آ جاتی ہے اور صحابہ کا عقیدہ بھی اس میں کھل کے سامنے آ جاتا ہے, اور جو ہمارے اعمال ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں لگ پتہ جاتا ہے کہ وہ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. میرے ساتھ جڑے رہیے گا, آتے ہی آپ کو حدیث بتاؤں گا میں, آپ کا دل اشش کر اٹھے گا صاحب انشاءاللہ. اور وہ جو زلف کی والی بات ہے اس کا میں ذرا ایک آپ کو ٹپ دے دیتا ہوں کہ شیخ احمد محمد خزرجی ہیں, یہ بیسکلی ابوظہبی میں ہوتے ہیں, خاندان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے عموماً جو ویڈیو کلپس میں جس میں بہت سرکار علیہ السلام کی زلف مبارک, بہت طویل زلف مبارک جن کی بڑی خدمت گزاری ہو رہی ہوتی ہے, وہ بڑے مشہور کلپس ہیں. اس خاندان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور وہ کیسے خدمت گزاری ہوتی ہے اور تعلق کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوشبودار تذکرہ ہے. ناظرین عقیدے کی بات آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں صاحب, اور عقیدت کے ساتھ سمیٹ لیجئے گا کیونکہ یہ عقیدہ وہ ہے کہ اس میں اگر عقیدت نہ شامل ہو تو پھر ذہن میں رکھیے گا عقیدہ مستحکم نہیں ہوگا. اور عقیدہ مستحکم ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس میں عقیدت کے پھول جو ہیں وہ نچھاور کیے جاتے ہیں. ہمیں اپنی عبادات پر زام نہیں ہونا چاہیے, یہ ذہن میں رکھ لیجئے. عبادات تو کرنی ہے, کمپلسری سبجیکٹ سے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, یعنی اس میں تو راہ فرار ہو ہی نہیں سکتی نا. لیکن اس پر تیقن نہیں کرنا, اس پر زام نہیں رکھیے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس سے بڑی مثال اور کیا ملے گی جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے؟ یہ سوال تھا, آگے کوشچن مارک ہے, ذہن میں رکھیے, آگے کوشچن مارک ہے. آپ فرمائیں گے؟ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ انس یہ سوال نہ کرو, یہ نہیں فرمایا کہ میری اتھارٹی نہیں ہے معاذ اللہ, یہ بھی نہیں فرمایا کہ میری ڈومین نہیں ہے معاذ اللہ, یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم غلط آربٹ میں جا کے سوال کر رہے ہو, یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے یہاں پہ. نہ نو وے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ایسا کرنے والا ہوں,
میں ایسا کرنے والا ہوں. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا, چونکہ صحابی تھے, ظاہر وہاں تو کریوسٹی جو ہے ہر سوال کے بعد پیدا ہو جایا کرتی تھی, تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اچھا یہ کون ہے؟ خادم رسول ہیں رضی اللہ عنہ ورضوان, جن سے اللہ راضی اور اللہ جن سے راضی اور جو اللہ سے راضی ہیں, یعنی انڈورس جنتی ہیں. سوال کیا یا رسول اللہ میں آپ کو وہاں پر کہاں تلاش کروں؟ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا. اچھا بات یہاں رکی نہ, پھر اس کے بعد آپ نے عرض کیا کہ اگر آپ وہاں نہ ملے, آخری تک جو ہے بات کو سمجھنا چاہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سرکار کی شفاعت کے علاوہ کچھ ہے نہیں صاحب اس پوری کائنات کے اندر. تو عرض کیا رسول اللہ اگر وہاں نہ ملے تو پھر کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میزان کے پاس ڈھونڈ لینا. وہ کہتے ہیں میں پھر نہ رکا, پھر میں نے سوال سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھ دیا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر میں وہاں نہ آپ کو پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ فرمایا کہ مجھے حوض کوثر پہ تلاش کر لینا. اس کے بعد فرمایا کہ ان 3 جگہوں میں ہی, یعنی ان میں سے کسی ایک جگہ پہ میں ہوں گا. اب مجھے آپ ایک بات بتائیے صاحب, جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے ہر صورت میں, جن کو اللہ کی رضا مل گئی, اب ان کو اس سوال کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ تو معاملہ ہے, لیکن ایک اور معاملہ ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت اور سرکار کی شفاعت ہی کام آئے گی. تو جو انڈورس جنتی ہیں ان کا یہ عالم ہے, تو ہم جیسے گناہ گاروں کا کیا عالم ہونا چاہیے؟ اللہ کی رحمت پہ یقین رکھیے اور سرکار کی شفاعت پہ ہی نظر رکھیے, بس وہاں سے جو مل جائے گا صاحب تو بیڑا پار ہو جائے گا. علامہ صاحب ذرا آئیے, اب بڑا اہم سوال ہے. ایک طرف تو آپ کی شخصیت کا یہ پہلو ہے کہ جہاں پہ آپ کو خوشبو, محبت, حلاوت, خدمت گزاری یہ سارے نظر آتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ جب یہی پہلو کسی اور رنگ میں ڈھلتا ہے اور میدان جہاد میں نظر آتا ہے صاحب, تو پھر کیفیت کچھ اور ہے, پھر شدت کچھ اور ہے, پھر انداز کچھ اور ہے. تو ذرا آپ کی غزوات کے بارے میں بتائیے, اور خاص طور پہ جو آپ نے خلفائے راشدین کے ادوار میں جو مجاہدانہ کردار ادا کیا وہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات, آپ کی شخصیت, چونکہ بچپن جو ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا ہے, اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کی بچپن کی کیفیت کے جیسا ہی معاملہ فرمایا. تو یہی سبب اور یہی وجہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو بھی رویہ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی محبت کا ایک اظہار فرماتے ہیں, تو اس میں آپ کے اس بچپنے کا جو ایک خوبصورت پن ہے وہ نظر آتا ہے. ان کی ضرورت کے مطابق ان کے ساتھ حضور علیہ السلام مزاح بھی فرماتے ہیں اور ان کی دلجوئی بھی ہمیں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اتنی مختصر سی عمر ہے جہاں وہ 10 سال کی عمر میں کاتب ہیں, جہاں حضور علیہ السلام کے رازوں کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ ماں تک کو حضور علیہ السلام کا راز نہیں بتاتے, تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے پھر حضور سے وفاداری کیسے دکھائی. 26-27 تعداد سیرت نگار بیان کرتے ہیں جو غزوات کی ہے. اچھا, لیکن ان میں سے 9 ہیں جس میں حضور علیہ السلام یعنی یوں سمجھیے کہ دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوا. 26-27 میں حضور روانہ ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن 9 ایسے ہیں کہ جس میں باقاعدہ جنگ ہوئی ہے. ہاں. اس میں آپ دیکھیے کہ بدر ہے, احد ہے, خندق ہے, قریظہ ہے, مستلق ہے, خیبر ہے, مکہ ہے, حنین ہے اور طائف. ٹھیک ہے, یہ 9 جو غزوات ہیں, ان ساروں میں جہاں حضور علیہ السلام تشریف بھی لے کر گئے اور پھر وہاں جنگ بھی ہوئی, یہ سب کے سب میں وہاں موجود نظر آتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے ذکر کیا کہ بدر کے حوالے سے لوگوں کو اشتباہ تھا, تو ایک شخص نے جب آپ سے پوچھا کہ کیا آپ بدر میں تھے, تو آپ جواب میں کہتے ہیں کہ میں بدر سے کہاں غائب ہو سکتا تھا, یعنی میرا بدر کے علاوہ کام ہی کہاں تھا. مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے جو صاحبان سجایا گیا تھا, جس میں حضور بیٹھ کر پورے حالات جنگ جو ہے ملاحظہ فرما رہے تھے, مطلب وہ مسلمانوں کا جنرل ہیڈ کوارٹر تھا نا بیسیکلی, وہاں خدمت پر مامور جو ہیں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ جانثاری گویا کہ غزوات میں بھی نظر آ رہی ہے. اور پھر دیکھ لیجئے کہ یہ چونکہ 10 سال کی عمر میں آئے ہیں, 10 سال حضور کی خدمت میں رہے ہیں, سارے کے سارے جو غزوات ہیں نا 14, 15, 16, 17, 18 یہ عمر ہے, بالکل اس عمر میں وہ اپنی وفاداریاں دکھا رہے ہیں. آج کا نوجوان اور حضرت انس بن مالک کا اسوہ, ان کو اگر آمنے سامنے رکھیں تو آپ کی شخصیت بتاتی ہے کہ حضور سے وفاداری کے لیے عمر کی قید, بھائی کیا اچھا جملہ ہے, عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی, بس موقع ملنا چاہیے حضور علیہ السلام سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار. عمر کی قید نہیں ہوتی, بلکہ وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ عشق جو ہے وہ قید و بند سے آزاد ہونا چاہیے. بالکل آزاد. ذرا آپ یہ بتائیے کہ ادوار جو پھر جو خلفائے راشدین کے آتے ہیں وہاں جو کردار, اب آپ دیکھیے کہ
آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پر اعتماد، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پر اعتماد کرنا، یعنی حضرت عمر فاروق جو ہے ان کو علم کی ترویج کے لیے بھیج رہے ہیں اور خاص طور پر فقہ کی ترویج کے لیے بھیج رہے ہیں۔ دوسری طرف جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں معاشیات کا ایکسپرٹ سمجھتے ہوئے جو عامل بنا کر بھیج رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی شخصیت کے مختلف زاویے ہیں، اور پھر حضور نے تو ان پر اعتماد فرمایا ہی ہے کہ اتنی مختصر سی عمر میں بھی حضور ان کو راز بتا رہے ہیں۔ تو حضور سے جو اعتماد کا رشتہ ان کا قائم تھا وہ پھر جناب صدیق اکبر اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہمیں نظر آیا۔ ایک بات اور میں چاہتا ہوں اسی کردار پہ بات کرتے ہوئے، ناظرین آپ نے بڑی توجہ رکھنی ہے، کیونکہ جو سوال اب میں فلوٹ کرنے جا رہا ہوں اس سوال کو آپ نے بسا لینا ہے اپنے ذہن میں۔ بڑی کمال ایک دعا ہے جسے دعائے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اور وہ آپ کی حق گوئی، یعنی جس انداز سے جتنا ببانگ دھول آپ حق کو بیان کرتے تھے، وہ خاص طور پر حجاج والا واقعہ ہے بتائیے، اور دعائے انس ذرا دیکھنے والوں کو تعلیم بھی کریں آپ ذرا۔ دیکھیے یہ جو دعائے انس کے نام سے ہمیں خوبصورت دعا نظر آتی ہے، اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت انس پر اپنا کرم فرمایا وہ تو ہے ہی، لیکن اس میں اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک کو حضور کی سکھائی ہوئی دعا پر اعتماد کتنا تھا اور انحصار کتنا تھا۔ حجاج بن یوسف ثقفی کا جب بھی زبان پر نام آتا ہے نا تو اس کی جو یوں سمجھے کہ ظلم اور اناد سامنے نظر آتی ہے، وہ یعنی ظلم کا ایک مجسم صورت ہمیں نظر آتی ہے۔ بالکل حجاج بن یوسف کے دربار میں حضرت انس بن مالک موجود ہیں اور وہ اپنے درباریوں کو حکم دے رہا ہے کہ جاؤ اور انس بن مالک کو ذرا وہ گھوڑے دکھاؤ جو شان و شوکت کے ساتھ استبل میں بندھے ہوئے ہیں۔ جب وہ دیکھنے کے بعد آئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے وہ کہنے لگا کہ بتاؤ کہ یہ تم نے کبھی اپنے سردار کے پاس بھی دیکھیں؟ تو اس کے جواب میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ بندہ 3 وجہ سے اپنے پاس گھوڑے رکھتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے رکھتا ہے کہ وہ اس کو پالے گا اور اس پر جہاد کرے گا، اس پر اسے ثواب ملتا ہے۔ دوسرا کہ وہ اس کو اپنے پاس اس لیے رکھتا ہے کہ اس پر سواری کرے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ گھوڑا اپنے پاس اس لیے رکھتا ہے کہ اس سے اس کی شان و شوکت ہو۔ کہتے ہیں حجاج بن یوسف تیرے یہ جو گھوڑے ہیں نا تیسری وجہ سے تو لوگوں کے سامنے اپنا روب ڈالنا، یہ گھوڑے تجھے سوائے وبال کے کچھ نہیں دے سکتے۔ اب یہ کلمات حجاج بن یوسف کے سامنے کہنا، اور اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ اگر حضور کی خدمت کا مجھے حیا نہ ہوتا تو میں تجھے بتاتا کہ ان جملوں کا بدلہ کیا ہوتا۔ تو حضرت انس بن مالک وہ جواب میں کہتے ہیں تو نے مجھے کیا کہنا ہے، تو میرا خدا کی قسم کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ حضور نے مجھے ایسی دعا سکھائی ہے کہ جو مجھے ہر قسم کی بلا سے اور ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ کیا تیقن ہے، کیا اور پھر اس کے بعد اس نے بڑی لجاجت کے ساتھ جب طلب کیا کہ وہ دعا مجھے بھی سکھاؤ، حضرت انس بن مالک نے کہا کہ تو اس کے قابل نہیں ہے۔ پھر جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو حضرت انس بن مالک کے غلام ہے آبان، انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے وہ دعا سکھا دیجیے۔ تو حضور نے حضرت انس بن مالک کہنے لگے کہ میں حضور کے ساتھ 10 سال رہا، حضور جب دنیا سے جا رہے تھے تو حضور مجھ سے راضی تھے، تو انہوں نے مجھے یہ دعا سکھائی، جلدی سے بتا۔ اور پھر اس کے بعد وہ میں پڑھ نہیں سکوں گا چونکہ وہ طویل ہے، اور پھر وہ اپنے خادم سے کہہ رہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، اسے اپنے ساتھ رکھ، ہمیشہ پڑھتے رہے، کوئی بھی ظالم تجھ پر غالب نہیں آ سکے گا۔ یہ دعائے انس 5-6 لائنوں پر مشتمل ہے، گوگل بھی کریں گے یا بڑی کتابوں میں ہمیں یہ دعا مل جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ کریں صرف اتنا کام کہ گوگل پہ جا کے دعائے انس لکھیں گے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس دعائے انس کا پرنٹ آؤٹ اپنے پاس رکھ لیں، خود بھی اس کو پڑھیں، یاد کریں، اور بچوں کو بھی جو ہے باقاعدہ یاد کروائیں۔ یہ اتنی کمال دعا ہے صاحب۔ اب ذرا آئیے ڈاکٹر صاحب محاسن و اخلاق پہ بات کرتے ہیں صاحب، اور ظاہر ہے یعنی جن کو جو ہے وہ اعلیٰ خلق کی تکمیل کے لیے اس کائنات کے اندر ظاہری طور پہ بھیجا گیا، ان کی خدمت گزاری جنہوں نے کی ہو، ان کے محاسن و اخلاق کا کیا عالم ہوگا بتائیے ذرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ 10 برس کی خدمت میں کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ اور آپ کے خادم حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری عمر آپ کی خدمت کرتے رہے، تو ایک روز آپ سے عرض کی کہ آپ کے دست مبارک کو یہ شرف عطا ہوا کہ کف مست یدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ بھی ہمیں دیدار عطا فرمائیں۔ تو آپ نے دست مبارک کو بڑھایا، حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے دست مبارک کا بوسہ دیا۔ حضرت انس بن مالک خود روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور سوال کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تیاری تو نہیں ہے الا انی احب اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فإنک مع من احببت، تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ جنید بھائی بڑی قابل توجہ بات یہ کہ انس بن مالک پوری عمر حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ اب آگے خود کے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن جب میں نے یہ بات سنی تو اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ خوشی کسی اور بات میں نہیں تھی۔ کیوں؟ فرمایا انا احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما فانا ارجو ان اکون معهم لحبی معهم، تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ جو خدمت یہاں عطا ہوئی ہے اللہ وہاں بھی عطا فرمائے۔ اور عاجزی دیکھیں، فرماتے ہیں کہ میرے اعمال مجھے معلوم ہے کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے، سبحان اللہ، لیکن اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ میں ان کو غلاموں میں شامل ہوں گا۔ اور نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، صحابہ خوش ہو گئے۔ اور پھر آپ ان کی محاسن اور ان کی محبت کا اندازہ کریں، فرماتے ہیں کہ ما من لیلۃ، فرماتے ہیں کوئی شب ایسی نہیں گزری الا انا ارا فیہا حبیبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ کہ مجھے ہر شب حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے محاسن میں کیا بیان کیا جائے، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی مبارک انگوٹھی میں ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دانت مبارک میں سونے کے تار کے ساتھ بھی آپ نے اپنے دانت مبارک کو باندھا ہوا تھا، اور اپنے بچوں کو خاص طور پر آپ تیر اندازی خود بھی سکھاتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق بچوں کے ساتھ خود تیر اندازی کا مقابلہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب علاقے میں قحط پڑ گیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرما کر طویل قیام کیا، اور آپ کے قیام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے علاقے کو جل تھل فرما دیا۔ اور خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ابن ام سلیم یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ بڑھ کر کسی کو حضور علیہ السلام کی مثل نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی بڑی خدمات ہیں انس بن مالک کی۔ آپ یہ دیکھیے سرکار علیہ السلام کے پردے کے بعد سرکار علیہ السلام کا ذکر پاک بار بار اور تواتر سے کیا کرتے تھے، اور ان کی یادوں کو جو تازہ کیا کرتے تھے۔ ایک بات جو میں خاص طور پہ چونکہ میں نے ظاہر ہے ہولڈ کیا ہوا، ہمارے تمام ویورز وہ سننا بھی چاہیں گے کہ شیخ احمد محمد خزرجی یہ ظاہر ہے اس وقت حیات ہیں اور ابو دھابی میں موجود ہیں، یہ جو خانوادہ ان کے بارے میں بتائیے، کیونکہ جو ویڈیوز ہم نارملی دیکھتے ہیں صاحب کہ سرکار علیہ السلام کی زلف مبارک کو غسل، مطلب غسل کا ورڈ میرے خیال یہاں اپروپریٹ نہیں ہوگا، بلکہ وہ یوں کہیے کہ تعظیم ہو رہی ہے، ہاں ان کی تعظیم ہو رہی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس پانی کو بنیادی طور پر فیضیاب کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، ذرا بتائیے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کو حلیہ مبارک بیان کرتے ہیں تو اس میں آپ حدیث بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے حج کے موقع پر اپنے بال مبارک کو منڈوایا ہے تو حدیث کے لفظ استعمال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حلاق سے فرمایا خذ و اشارہ الی جانبہ الایمن، اور اپنی دائیں جانب اشارہ فرما کے فرمایا کہ میرے بالوں کو دائیں طرف سے تم مونڈ دو۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ ثم الایسر، پھر آپ علیہ السلام نے بائیں طرف اشارہ فرمایا، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے دست مبارک سے وہ منہ مبارک صحابہ میں تقسیم فرمانے لگے، اور دائیں طرف والے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے لفظ ہیں کہ جب بائیں طرف کے منہ مبارک کو آپ علیہ السلام کے یعنی سر مبارک سے الگ کیا گیا فحلقہ فاعطاہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ عطا ہو گیا۔ اب آپ کے خانوادے میں یہ خدمت یہ رہی کہ قبیلہ بنو خزرج میں وہ منہ مبارک آج تک نسل در نسل اسی سنت کے ساتھ منتقل ہے، وہی خانوادہ ہے، اور ابو وہی خانوادہ، وہی خاندان ہے۔ اور حضرت استاذ دکتور احمد محمد خزرجی جو جمعیہ الامام انس مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سربراہ ہیں، وہ ہر سال 23ویں شب کو وہ مبارک زلف سب کے سامنے جب اس کی خدمت سر انجام دیتے ہیں تو بہت بڑے اسٹیڈیم میں سب کے سامنے اس کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ اور میں ایمان افروز بات یہ بتا دوں کہ خود شیخ احمد محمد خزرجی کا بڑی امپورٹنٹ بات آپ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زلف مبارک جب ہمارے خاندان میں ہمیں عطا ہوئی تو اس کی لمبائی اس وقت اتنی نہیں تھی، لیکن آپ علیہ السلام کیونکہ حیات النبی ہیں تو آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کی لمبائی میں باقاعدہ اضافہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، جو سیاہ بال مبارک ہیں وہ سیاہ ہی لمبے ہوتے ہیں، جو
سفیدی مائل ہیں وہ سفید مائل بڑھتے ہیں, جو سرخی مائل ہیں وہ اسی انداز سے بڑھتے ہیں. اور جب سب لوگ وہاں پر جمع ہو کر زلف مبارک کے سامنے دس بدس کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارک کی برکت سے, درود و سلام کی برکت سے ان مبارک یعنی زلفوں کے اندر یعنی ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک دیکھ کر اس کا میلان جب دائیں بائیں ہوتا ہے تو لوگوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جن میں یہ موئے مبارک تسلسل سے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی ان موئے مبارک کو وہ باقاعدہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. تو میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ خدمت جو بنو خزرج میں انس بن مالک کی وجہ سے جاری ہوئی, آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اور قیامت تک اسی طرح جاری رہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. اور جو حضور سے تعلق رکھ لیں وہ بھی زندہ ہو. ایسا ہی ہے صاحب, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور بڑی یہ تو اب میرا خیال ہے جواب مل گیا ہوگا ان تمام لوگوں کو جو منہ مبارک کے حوالے سے جو ہے کلام کرتے ہیں. اب یہ بات ہی کچھ اور ہے, یہ منزل ہی کچھ اور ہے. آخر میں ذرا اللہ صاحب بتائیے آپ کی مرویات کے بارے میں کہ ظاہر ہے اتنی خدمت گزاری, اتنا شرف آپ کو جو ہے ملا, تو ایک تو مرویات کی تعداد, دوسرا یہ کہ کوئی خاص مطلب کوئی ایسی مطلب تعلیم کریے لوگوں کو تاکہ لوگوں کی ذرا جو ہے وہ اپنا تربیت بھی ہو اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی ہے کہ دیکھیں اسلام ہم تک پہنچا ہے قرآن کے ذریعے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے ذریعے. یہ جو سنت مبارکہ ہم تک پہنچی ہے ان میں ہزاروں کی تعداد میں احادیث ایسی ہیں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے پہنچائی ہیں. ایک حدیث کا بہت بڑا حصہ ہے جو حضرت انس بن مالک کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے, دین کا بہت بڑا حصہ, اور ان کی جو تعداد ہے وہ ہزاروں میں ہے. اور حضرت امام بخاری نے جو آپ سے روایت کی ہیں وہ تقریباً 80 روایات ہیں جو حضرت انس بن مالک سے آپ نے روایت کی ہیں. مسلم شریف کے اندر 70 روایات ہیں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہیں. اور جو متفق علیہ احادیث ہیں جو جن کا ان دونوں اماموں نے جس پر اتفاق کیا ہے وہ تقریباً 128 احادیث ہیں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوئی ہیں. اور ان کی جو روایات ہیں ان میں بڑی خوبصورت روایات ہیں. ایک روایت بڑی زبردست ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ معراج کی رات مجھے بڑے بڑے محل دکھائے گئے. تو میں نے پوچھا کہ یہ بڑے محل کس کے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے ہیں جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں. تو آج جو دنیا کے اندر ان بڑے محلات کو خواہش مند ہے وہ بلا اجازت شرعی جب غصہ آ رہا ہو تو اس کو پی جانے کی کوشش کرے. اسی طرح وہ الاٹمنٹ ہے کہ جو کینسل نہیں ہوگی, اسی طرح ہمارے نماز کے سجدوں کا طریقہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں سے ہم تک پہنچا ہے. آپ نے باقاعدہ ہمیں بتایا کہ مردوں کو کس طرح سے سجدہ کرنا ہے, کیسے کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھنا ہے, حتیٰ کہ آپ اماموں کی نمازوں کو کریکٹ کیا کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے آتا ہے کہ جب وہ ابتدائی دور میں نماز پڑھایا کرتے تھے تو جب سنت سے ذرا ہٹتے تھے آپ انہیں ٹوک دیا کرتے تھے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ سے فرماتے ہیں کہ آپ تو ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہیں. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جب تم سنت سے ہٹ کے نماز پڑھاؤ گے میں نے مخالفت کرنی ہے. لیکن اس زبردست تربیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وقت آیا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ اس دور میں جس کی نماز کو سنت کے سب سے زیادہ قریب پایا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز ہے. یعنی تربیت ایسی فرمائی, سجدے اس طرح سے سکھائے. اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ رو رہے تھے تو آپ کے صاحب نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں زندگی کا آخری حصہ ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی ایک چیز اس دور میں مجھے نظر آتی ہے وہ نماز ہے, اور نماز کو بھی اس دور میں اب لوگ ضائع کرنے لگ گئے ہیں. نماز سے اتنی محبت ہے کہ جب اس کو ضائع ہونے کا میلان امت میں زیادہ دیکھا تو آپ زار و قطار رونے لگتے ہیں. اسی طرح ایک زبردست روایت آپ سے یہ بھی مروی ہے, اور ہماری سوسائٹی بالخصوص پاکستان انڈیا والوں کو غور کرنا چاہیے کہ آپ سے یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ کسی نے قبلہ رو تھوک دیا تو تاجدار کائنات نے جب وہ تھوک دیکھا تو آپ جلال میں تشریف لائے اور خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس تھوک کو صاف فرمایا. یہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے. تو ہمارے جو پان کھانے والے بھائی ہیں جب روڈ پہ پھینک رہے ہوتے ہیں, ایک تو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ روڈ پہ پھینکنا, اور دوسرا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ اس بات کا خیال ہے کہ میں قبلہ رو تھوک رہا ہوں یا قبلہ رو کی ہٹ سے ہٹ کے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کے بات ایک تو یہ تھوکنا بھی پلس ہم تو جو اپنے پیر کر لیتے ہیں قبلہ رو پیر کر لیتے ہیں, وہ بھی ہمیں مطلب ادب کے تقاضے کے تحت
خلاف ادب ہے. اسی طرح ایک بڑی زبردست روایت ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے بھی بڑی زبردست اس میں راحت فراہم ہوتی ہے. حضرت حسن بصری کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کو دیر ہو گئی اپنے اساتذہ کو پڑھانے کے حوالے سے, تو آپ تشریف لائے اور پھر یہ روایت بتائی کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ حضور کا انتظار کر رہے تھے, آدھی رات ہو گئی, کچھ صحابہ نماز پڑھ کے سو گئے, حضور تشریف لائے اور نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیا کہ جنہوں نے نماز پڑھی اور وہ سو گئے اور ان کا تو اجر ان کے ساتھ ہے, اور جو انتظار کرتے رہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں تھے وہ نماز ہی میں تھے. حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں جب تک تم کسی خیر کے کام کے انتظار میں ہوگے تم اسی خیر کے کام میں شمار. سبحان اللہ, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا اس دعا کے ساتھ اور اس تیقن کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل بروز محشر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو ضرور عطا کرے گا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استادوں میں سے بھی. ہاں دیکھیں تو کیا بات ہے. چلیں جی اب آئیے, چونکہ وقت بالکل سمٹ گیا ہے لہٰذا براہ راست اس وقت آپ نشریات بھی دیکھ رہے ہیں تو چلتے ہیں جناب نعرے کی طرف, لیکن نعرے سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.